بالکل सूरज सामने नजर आ रहा है और पूरी उम्मत का रोजा इन्होंने तोड़ दिया। ये सामने देखें आप, इसके बावजूद ये सामने रोशनी नजर आ रही है और कुरान ये कह रहा है सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल, तो रोजा अफ्तार करो रात होने तक। और ये देखें सामने बिल्कुल सूरज नजर आ रहा है और अजानें दे दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन د رمضان المبارک میاشت ده. ناظرین د روزې د ماتولو یعنی د افطاري باره کې مونږ ته چې کوم په حدیثو په قرآن کې حکم شوی دی چې آیا دا په کوم صحیح ټایم باندې ماتول پکار دي یا افطاري کول پکار دي. ناظرین په دې باره کې ما د علماو چې کوم تحقیق کړی دی د هغې څه بیان زه ستاسو مخکې پیش کول غواړم. آیا چې د افطاري یعنې د روزې د ماتولو صحیح ټایم کم یو دی؟ راځئ چې د علما نه واورو چې د دې متعلق دوی څه وایي. راځئ چې واورو. یاد رکھو روزہ کھولنے کا تعلق آذان سے نہیں ہے، سورج کے غروب ہونے سے ہے. اگر سورج کا غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوا ہے نقشے میں، کتنا لکھا ہوا ہے کراچی میں؟ آج کتنا تھا؟ 7:08، تو آپ روزہ کھولیں 7:11 پہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو 7:08 کا ٹائم ہے یہ یقینی نہیں ہوتا، یہ تقریبی ہوتا ہے، تقریبی اندازہ ہوتا ہے. یہ جو فلکیات کی کیلکولیشن ہے نا سائنسدانوں کی، یہ 100% یقینی نہیں ہوتی. اس میں کچھ چیزوں کی وجہ سے فرق آتا ہے. مثلا مغرب کی جانب جب غبار زیادہ ہو تو بسا اوقات سورج غروب ہونے کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے مگر سورج غروب ہوا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا. اسی طرح فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک. إِلَى اللَّيْلِ میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں. اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جبکہ خوب اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم رہیں گے جب تک وہ افطار کے لیے ستاروں کے انتظار نہیں کریں گے، ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہیں کریں گے. یعنی اتنا لیٹ نہ کریں کہ آسمان پہ سیاہی چھا کر ستارے نظر آ جائیں تو وہ خیر و بھلائی پر قائم رہیں گے. تو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ جناب روزے میں ڈیلے کریں گے تو جناب گناہگار ہوں گے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، گناہگار ہو جائیں گے، سنت سے ہٹ جائیں گے اور امت خیر سے محروم ہو جائے گی. لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو ان مولویوں نے چھپایا ہوا ہے، خصوصاً سنیوں نے. میں نے بتا دیا یہ ڈیلے 25 سے 30 منٹ کا ڈیلے ہے، 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس کو سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے حدیث وہ جو یہ چھپاتے ہیں، یہ چوتھی حدیث سن لیں. یہ آج آپ لے جائیں تحفہ، اس کے بعد انشاءاللہ کوئی احتیاط والے معاملے میں مسئلہ نہیں کرے گا. یہ چوتھی حدیث بھی حق 4 کتابوں میں، 3 مین سٹریم کی کتاب ہے. صحیح ابن حبان میں 7491، شعیب آرنوت نے صحیح کہا. صحیح ابن خزیمہ میں 1986، شیخ آزمی نے صحیح کہا. المستدرک للحاکم میں 1518، امام حاکم نے امام مسلم کی شرط پہ صحیح کہا. اور چوتھی کتاب صحیح الترغیب والترہیب میں شیخ البانی نے صحیح کہا 1005. یہ 4 وہی حوالے ہیں جو 4 اس حدیث کے حوالے تھے. ٹھیک ہے، میٹھا میٹھا ہاپ آپ تے کوڑا کوڑا تو تو وہ چاروں، وہ بھی ویسے ہاپ اپ کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ اس میں تو پتہ چل گیا نا کون سا ڈیلے حرام ہے جب تارے نکل آئے. 25-30 منٹ کا ڈیلے. اور یہ جو حدیث میں آپ بیان کر رہا ہوں جس کا حوالہ دیا، یہ بہت خطرناک الفاظ ہیں اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا. آپ کو اکثر خواب کے ذریعے وحی بھی ہوتی تھی، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے میرے ساتھ ہیں اور مجھے کسی ایسی جگہ پر لے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ دوزخیوں کو عذاب ہو رہا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. پھر کہتے ہیں کہ میں تھوڑا آگے جب گیا تو ایک پہاڑی آئی، اس پہاڑی پر چلنا میرے لیے دشوار ہو گیا تو 2 فرشتوں نے میری مدد کی تو میں اس پہاڑی کو کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا. پھر میں نے وہاں پر کچھ لوگ دیکھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے اپنے پاؤں کے ساتھ، کونچوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کی باچھیں چری ہوئی تھیں اور اس میں سے مسلسل خون بہ رہا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے. افطار میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہوتا تھا اور وہ افطاری کر لیتے تھے.
اب یہ ہم پوچھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں جو روزہ جلدی افطار کرنے کی وجہ سے جن کو قیامت والے دن عذاب ہوگا؟ ایٹ لیسٹ اس عذاب کا شکار وہ لوگ نہیں ہوں گے جو روزہ کھولنے میں ڈیلے کرتے ہیں 5 منٹ یا 10 منٹ کا. 25-30 منٹ والا تو معاملہ علیحدہ ہے, اس میں بھی کہا ہے کہ سنت سے محرومی ہے, اس کی عذاب کی کوئی حدیث نہیں آئی ہے. اس کے اوپر عذاب کی حدیث آئی ہے کہ جو جلدی افطار کرتے ہیں ان کو الٹا لٹکا کے عذاب دیا گیا, ان کی بانچیں چری ہوئی ہیں. ہم یہ اب علماء سے ہی پوچھتے ہیں, علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں گے لوگ کون ہوں گے, یہ کس فرقے سے ہوں گے. تو یہ ادھر بھی یہی مسئلہ ہے افطار والے مسئلے میں کہ جب ان سے پوچھیں کہ جو دیر سے افطاری کرنے والے سنت سے دور ہیں, وہ کہتے ہیں شیعہ ہے, حالانکہ وہ افطاری بہت ڈیلے والی ہے. پھر ہم پوچھتے ہیں جن کو عذاب ہو رہا تھا یہ کون ہے؟ اتنی کیسے بھی ختم ہو گئے نا, یہ تسی ہو پائی. افطار کا وقت کون سا ہے؟ کیا مغرب کا وقت افطار کا ہے یا قرآن مجید میں افطار کا وقت کچھ اور بیان کیا گیا ہے؟ اذان مغرب کے ساتھ ہی روزہ کھول لینا چاہیے یعنی افطار کر لینا چاہیے یا کچھ وقت کے لیے انتظار کرنا چاہیے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں افطار کا وقت کیا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن نے افطار کا وقت کیا بیان کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے فرمان سے ہمیں افطار کا وقت کیا معلوم ہوتا ہے. ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ جب میں روایات احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا تو ہمارا مطالعہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے ہوگا. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 187 187 میں اللہ رب العزت نے افطار کا وقت بتایا ہے. یعنی یہ ایسا حکم نہیں ہے, یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جو قرآن میں موجود نہ ہو. قرآن مجید کے اندر واضح لفظوں کے اندر موجود ہے. کیا ہے آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ آیت ہے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 187. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. یہ حکم دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا یہ کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے فجر کے وقت میں, یعنی صبح صادق کے وقت فجر کا وقت. ثم اتموا الصيام الى الليل, پھر تم پورا کرو روزے کو الى الليل, رات تک. اس آیت کا ترجمہ ہمارے ہاں جتنے بھی ترجمہ کرنے والے ہیں, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, مولانا محمود الحسن دیوبندی, مفتی تقی عثمانی, طاہر القادری صاحب, جتنے بھی ہیں سب نے یہاں پر لیل کا جو ترجمہ ہے وہ رات کا کیا ہے. کہ آپ اس روایت کو دیکھیں تو اس روایت میں بھی واضح طور پر رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید نے جس طرح لیل بیان کیا ہے اسی طرح اس روایت سے بھی رات ہی معلوم ہوتی ہے. مکمل روایت میں آپ کے سامنے بیان کروں. فرمایا اذا اقبل اللیل من ہا ہونا, جب رات یہاں سے آ جائے, وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْهَا ہونا, اور دن یہاں سے چلا جائے. ادبرا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہو جانا, یعنی جب دن چلا جائے, دن آپ کی آنکھوں کے سامنے سے نکل جائے. وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ, اور سورج غروب ہو جائے. وَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ, تو تحقیق اب روزے دار کا افطار کا وقت ہو گیا ہے. اب اس روایت کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ لیل اور غروب دونوں کو الگ بیان کیا ہے, ایک بیان نہیں کیا. یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ جب سورج غروب ہو جائے, بلکہ کہا کہ جب رات بھی آ جائے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج جس وقت میں ہمارے ہاں افطاری ہو رہی ہے کیا رات آ چکی ہوتی ہے؟ سب کچھ نظر آ رہا ہے. رات کسے کہتے ہیں؟ رات اسے کہتے ہیں کہ جب اندھیرا چھا جائے. رات اسے ہی کہتے ہیں. بچے سے بھی آپ پوچھ رہے ہیں رات کسے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جب کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. مغرب کو کوئی رات نہیں کہتا. ناظرین دا تاسو واورېدل, انشاءالله امید لرم چې تاسو مونږ ته به د دې نه څه فایده میلاو شي. انشاءالله بیا به ملاقات کوو, د هغې پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحال آباد لره. السلام علیکم.